انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیے یا کتابیں دی؟ جناب موسیٰ کو توریت دی، جناب داؤد کو زبور دی، جناب عیسیٰ کو انجیل۔ جن جن انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیے یا کتابیں، پہاڑوں پہ بلایا اور کتاب دی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی بالکل پریشان۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کے پہاڑ پہ بلایا، کہا ابراہیم آئیے صحیفہ لے جائیے۔ جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ کوہ طور پہ آ جائیے، ہم نے آپ کو توریت دینی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ نے کیا کہا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا موسیٰ، موسیٰ نالین اتار دیجئے، اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ مقدس وادی میں آ گئے ہیں، ہم آپ کو توریت دینے لگے ہیں، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ موسیٰ نالین اتار کے کتاب لینے جائیں، پیغمبر نالین سمیت عرش پہ جائیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا۔ میں جو نتیجہ دینے لگا اس ہاتھ جوڑ کے میرے سر سن لیجئے گا الفاظ، بہت محنت سے پیش کر رہا ہوں، اس میں میرا خون جگر لگا، میری محنت ہے، کوئی ضائع نہ کرے خدا را۔ اگر دل کو لگے تو دعا دے دیجئے گا، بول دیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی، سارے انبیاء کو اللہ نے، جناب داؤد علیہ السلام کو بلایا کہ یروشلم کے پیچھے جو پہاڑی ہے وہاں پہ آ جائیے، ہم آپ کو زبور دینے لگے ہیں۔ عیسیٰ جبل سعیر پہ آ جائیے، ماؤنٹ سائر جبل سعیر پہ آ جائیے، ہم آپ کو انجیل دینے والے۔ سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی، سارے مجمع کی طرف، لیکن افضل ترین کتاب قرآن، افضل ترین کتاب قرآن۔ اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب آئیے مجھے قرآن دینا ہے، کہا میرے حبیب افضل کسی نبی کو ایسی کتاب نہیں دی، جتنی کتابیں دی کسی کے لیے نہیں کہا یہ توریت معجزہ ہے، زبور معجزہ ہے، انجیل معجزہ نہیں ہے، معجزہ قرآن معجزہ ہے۔ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو بلاؤں گا نہیں، جہاں آپ جائیں گے وہاں کتاب ہے۔ بھئی مجمع کی توجہ، میرے حبیب آپ غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ ابو طالب کے گھر ہوں گے کتاب وہاں، آپ فاطمہ کے گھر میں چادر تلے ہوں گے کتاب وہاں، آپ غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ لیے ہوں گے کتاب وہاں، حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کتاب وہاں، آپ نماز میں ہوں گے پشت پہ حسین ہوں گے کتاب وہاں، آپ مسجد النبوی میں ہوں گے کتاب وہاں، آپ گھر جائیں گے کتاب وہاں، مکے میں ہوں گے کتاب وہاں، مدینے میں ہوں گے کتاب وہاں، سفر میں ہوں گے کتاب وہاں، جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں، گھر میں ہوں گے کتاب وہاں۔ میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا محمد آئیے کتاب لے جائیے، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں۔ میرے حبیب دو چیزیں لینے آپ آئیں گے، میرے حبیب ساری ازواج خود آئیں گی، میں نے تو نام بھی نہیں لیے ہیں، ساری ازواج سے شادی ہوگی، خود ان کے باپ لائیں گے، یا وہ بیویاں خود آئیں گی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے، لیکن میرے حبیب خدیجہ کو لینے آپ آئیں گے، کیونکہ وہ فاطمہ کی ماں۔ میں میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں خون جگر دے رہا ہوں، گلے میں سینے میں طاقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں لینے اللہ نے کہا میرے حبیب آپ تشریف لائیے۔ اے میرے حبیب آپ نے کہا تھا تو اپنے پاس سے مددگار دے، میں نے کعبے میں علی بھیجا ہے، میرے حبیب علی کو لینے آپ آئیے۔ تو پیغمبر اسلام نے ہاتھ پھیلا کے کہا ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بے مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی اب سوچئے پیغمبر کینے مباہلہ میں لے جا رہے ہیں؟ مولا امیر کو، جناب سیدہ اور حسنین کریمین کو۔ اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی جب پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کو گواہوں کی ضرورت پڑی فدق کے لیے، تو بی بی نے کہا میں بھی مباہلہ والے لے جاؤں گی۔ بی بی بھی مولا علی کو لائیں،
امام حسن حسین کو لائیں. اب کیونکہ بی بی خود مباہلہ میں گواہ تھی, نہیں گئیں. جناب ام ایمن اپنے والد کی, اپنی دادی کی کنیز کو لے کے گئیں. عزیزان گرامی, میراث کا گواہ ان چار کو بنایا. توجہ, کیونکہ وہ کہنے والے تھے نبیوں کی میراث نہیں, تو بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ ہیں. کون ہے حضرت ام ایمن؟ رسول خدا کو ماں سے میراث میں ملی تھی. تو پیغمبر نے زندگی میں کیوں نہیں کہا نبیوں کی میراث ہوتی نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رسول خدا نے کہا اے ام ایمن میں نے آپ کو آزاد کیا, آپ میری ماں کی خادمہ تھی. کہا یا رسول اللہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, بوڑھی ضرور ہوں لیکن میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا تھا محمد کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے چیلنج دے کے اگر لائیو نہ جا رہا ہوتا میں اتنا زور نہ لگاتا. عزیزان گرامی, بی بی نے صرف 4 گواہ بلایا, علی, حسنین, جناب ام ایمن. میرا سوال, اگر جناب سیدہ اشارہ کر کے کہہ دیتی سلمان گواہی دیجئے, ابو ذر گواہی دیجئے, مقداد گواہی دیجئے, عمار گواہی دیجئے, حذیفہ گواہی دیجئے, کوئی منع کرتا؟ میں چیلنج سے سوال کر رہا ہوں. العیاذ باللہ, کیا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی جناب سیدہ کو منع کرتا؟ میں پریشان کیوں بیٹھے, بول کیوں نہیں رہے؟ کہ حضرت سلمان فارسی کہتے میں گواہی نہیں دے رہا؟ ممکن ہی نہیں ہے جناب سلمان سے سیدہ کہیں گواہی دیجئے اور جناب سلمان منع کر دیں. لیکن بی بی نے نہیں کہا. کیوں؟ مباہلہ میں جنہیں عیسائیوں نے مان لیا تھا, اور مسلمانوں انہی کو مسلمان رد کر دے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی, سیدہ نے کہا نہیں بس یہی گواہ لے کے جاؤں گے جنہیں میرے بابا لے گئے تھے. عیسائیوں نے قبول کر لیا تھا اور کلمہ گو نے کہا کہ ہمیں قبول نہیں ہے. بی بی چاہتی ہی نہیں تھی کوئی اور گواہی دے اور بی بی کیس جیتے. بی بی چاہتی یہ تھی کہ سب کو یاد رہے رد کس نے کیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. بھئی یہ یاد رکھا جائے کہ کیس جو ہے وہ بی بی کے خلاف فیصلہ ہوا, اور گواہ کون تھے؟ علی تھے, حسن تھے, حسین, جنہیں عیسائیوں نے کہا ہم ان کی لعنت نہیں لیتے. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے گرا؟ پتہ نہیں, میرے معلوم نہیں ہے میں نے دیکھیں میں کتنی باریکی سے لے کے آیا ہوں, کسی مجھے نہیں معلوم کس کو احساس ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, خاتون جنت ان کو لے آئیں. عزیزان گرامی, سب عیسائیوں نے کہا ہم ان کے خلاف مباہلہ نہیں کرتے. فتح ہوئی, بغیر تیر چلے, بغیر تلوار کے وار کے فتح ہو گئی. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں. عزیزان گرامی, جو ہستیاں آئیں تھی فتح تو لکھی ہوئی تھی. عزیزان گرامی, فتح ہوئی, پیغمبر اسلام واپس تشریف لائے, کہا ہمیں فتح ہو گئی, اور سب کو پتا تھا جب یہ جا رہے ہیں تو فتح ہونی ہی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. عیسائیوں نے کہا ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, اسی لیے عیسائی باقی ہیں, عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے کے باوجود زندہ ہیں. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. عزیزان گرامی, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عزت اللہ کی, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے عزت اللہ کی, اس کے رسول کی اور مومنوں کی. آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں, تو مانو نہ کسی سیدہ کو جھٹلایا ہوگا, تبھی تو ذلیل و خوار ہیں. میرے جملے پہنچ گئے بھئی, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم سیدہ پہ ان کا جھٹلانا تھا, جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ صدیقہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا عزیزان گرامی, اب سمجھ میں آیا مباہلہ. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسی میں سے کچھ نئے پہلوؤں کے ساتھ پیش کروں آپ کی خدمت. عزیزان گرامی, مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا. یہ مناظرہ بھی سن لیجئے. مناظرہ ہے, بڑا لمبا چوڑا مناظرہ ہے, لیکن میں صرف 2 جملوں میں اس کو تو ایک مرتبہ
اس نے کہا مامون الرشید جو قاتل امام کا، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس اپنے جد علی کی افضلیت پہ کوئی دلیل ہے قرآن سے، کہ آپ کہتے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے رسول خدا کے بعد، تو افضلیت پہ کوئی دلیل ہے؟ مولانا نے کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا انفسنا. کچھ لوگ پہنچ گئے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے میرے نبی آپ اپنے نفس کو لے جائیے. جو پیغمبر کا نفس ہو، نفس پیغمبر ہو، آپ لوگ تو ہیں ہی نہیں. عزیزان گرامی، اگر کسی عرب ملک میں جائیں نا آپ شاپنگ کے لیے، تو مثال کے طور پہ پوچھے کم ہاذا، یہ کتنے میں ہے؟ تو پوچھا ایسے عربی میں جائے گا نا کہ کم بیکم یہ کتنے میں ہے؟ تو کہ میں مثال کے طور پہ 10 ریال میں. کہتے ہیں اور یہ مثال کے طور پہ کتنے میں ہے؟ وہ کہتے ہیں نفس ہے. وہی جو وہ تھا یہ اس کا نفس ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ اس کا نفس ہے. عربی میں آج تک استعمال ہوتا ہے نفس و شے، یہ اسی کا نفس ہے. جو اس کی قیمت تھی وہ اس کی ہے. اور اگر اللہ کسی کو کہے نفس رسول، عزیزان گرامی بڑے بڑے اہل سنت کے جید علماء نے لکھا کہ رافضیوں کے لیے، رافضی یعنی ہم، وہ ہمیں رافضی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جو راستے سے ہٹ گئے ہیں نا، ان کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک آیت کافی ہے، آیت مباہلہ، کہ علی صحابہ سے نہیں انبیاء سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ نے علی کو نفس پیغمبر کہا. تو جو کچھ نبی کے لیے ثابت وہ علی کے لیے ثابت. بھئی آپ لوگ بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں، اس سے بھی سخت جملے کہنے والا ہوں آگے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ بھائیوں، ہمارے جو اہل سنت بھائی نا، وہ ہر جگہ پہ بس ایک ختم نبوت پہ بس ایک حدیث پیش کرتے ہیں. ختم نبوت پہ ایک دلیل، the seal of the prophets, he is the last messenger. کیا دلیل ہے؟ کہ رسول خدا نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب وہ اس حدیث کو پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن اور کوئی حدیث ہے نہیں جو ختم نبوت پیش کرے. علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ نہیں کہا وصی نہیں ہے، وصی تو ہے، نبی نہیں. ابھی بھی جو مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سرور کائنات پہ وحی آ رہی تھی، صحابہ جانے لگے، مولا علی نے کہا رک جاؤ. کہ علی ہم پیغمبر سے ملنے جا رہے ہیں. کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، رک جاؤ. اب چلے جاؤ، وحی مکمل ہو گئی. اب آئے کہا یا رسول اللہ، علی نے ہم سب کو روک دیا تھا، کہا کہ ابھی مت جاؤ، وحی نازل ہو رہی ہے. پیغمبر مسکرایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ. کہ یا علی آپ نے روکا تھا؟ کہا یا رسول اللہ جبرائیل موجود تھے، آپ کے پاس آیات لائے تھے، اس لیے میں نے روک دیا. تو آپ نے تاریخی حدیث فرمائی، سرور کائنات کی حدیث، اصول کافی ہمارے دونوں جگہ پہ، مجھے اس وقت جو ذہن میں ہے بھائیوں کے یہاں بھی ہے. آپ نے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، صحابہ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہم علی کے برابر نہیں سمجھتے. عزیزان گرامی، تمام صحابہ پیغمبر کے خادم تھے. آج پاکستان میں تو ایک مذہبی پارٹی سیاسی ہو گئی ہے، انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا غلام ہے، غلام ہے. آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، انہوں نے کہا غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام. میرا ہے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ نعرہ بالکل صحیح نعرہ ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے. توجہ، عزیزان گرامی، پاکستان میں نعرہ لگ رہا ہے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں 1400 سال سے. ساری امت غلام ہے، رسول خدا مولا. سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا. سارے تابعین غلام، رسول خدا مولا. سارے علماء غلام، رسول خدا مولا. سارے محدثین غلام، رسول خدا مولا. جہاں غلام وہاں مولا.
مولا کو فارسی اردو میں کہتے ہیں آقا. رسول خدا آقا و مولا، ساری امت غلام. پیغمبر خود فرما گئے جس کا میں مولا اس کے علیم. حیدری. توجہ فرما رہے تھے. توجہ فرما رہے تھے. حبیب خدا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو ساری امت غلام ہے، اہل بیت مولا ہے. یہ موالی، مولا کی جمع موالی. تو گرامی یہ 14 مولا ہے، باقی سب غلام ہیں. ساری امت غلام ہے. عزیزان گرامی دیکھیں صحابہ کون ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کا مقام وہ ہیں در والے. امہات المومنین سے کہتے رہتے تھے اے ام المومنین پیغمبر کا کوئی معجزہ سنا دیجئے، کوئی حدیث سنا دیجئے. کہاں بیٹھتے تھے؟ در پہ. نہیں ہے مجمع. آ کے بیٹھتے کہاں تھے؟ رسول خدا کے در پہ. امہات المومنین گھر میں ہوتی تھی، سارے صحابہ در پہ. یہی صحابہ کا مقام. نہیں پہنچ رہے ہیں. صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی. یہ باریکیاں ہیں. یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ اور ہے. عزیزان گرامی بڑے بڑے تمام کے تمام جلیل القدر نے کہا، صحابہ نے خود کہا کہ ہم ان کے غلام ہیں. عزیزان گرامی جو ان کا غلام ہو وہ رضی اللہ ہے، اور اگر کوئی ان کا دشمن ہو. اب پہنچ گئے ہیں ذرا. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا نہیں. میں نے تو جو کہا میں نے وہ کہا ہے. جو پہنچ گئے میرے جملے. تو عزیزان گرامی یہ مباہلہ بہت بڑی دلیل ہے پنجتن کی سب سے زیادہ عظمت کا. عزیزان گرامی پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے. میں چاہوں تو جاری رکھوں لیکن مجھے اندازہ ہے 12 ہو گئے. 12 ہو گئے. میری فلائٹ بھی ہے صبح میں ہی، تو اگر آپ کہیں گے تو میں جاری رکھوں کچھ دیر. بھائی 2-3 بس سن لیجیے گا. تو عزیزان گرامی یہاں مامون کا میں جو مناتا ہوں، امام سے جب اس نے کہا، مامون نے، یاد ہے نا میں کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہو نہ ہو. تو مامون نے کہا کہ بھئی دلیل کیا ہے؟ یہ اپنا رسول اللہ، فرزند رسول، اے امام رضا، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے علی کی افضلیت پہ؟ مولا نے کہا انفسنا. اللہ نے کہا ہم اپنے نفسوں کو، اے میرے حبیب آپ کہیے ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو. تو نفسوں انفسنا کی جگہ پہ رسول خدا علی مرتضیٰ کو لے گئے. یہ دلیل ہے کہ علی افضل ہیں، پیغمبر کی جگہ ہیں. تو اس نے کہا لولا ابناءنا، اگر آیت میں ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے وہ نہ ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا. تو علی گئے ہیں ابناءنا کی جگہ پہ. یہ مامون نے امام علیہ السلام کو جواب دیا. سن رہے ہیں نا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں ابن ایک، ابنان 2، ابنا جمع ہے. توجہ. تو کہا رسول خدا تینوں بیٹوں کو لے کے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ علی بیٹے کی جگہ پہ گئے، نفس کی جگہ نہیں گئے. امام نے کہا میں تیری بات مان لیتا اگر نساءنا نہ ہوتا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اس نے کہا ابنا جمع کا صیغہ ہے تو 2 بیٹے نہیں 3 کو علی حسن حسین بیٹوں کی جگہ گئے. مولا نے کہا اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو پھر بیٹیاں نساء جمع ہے، اپنی خواتین کو لاؤ. پیغمبر 1 لے گئے، گھر میں 9 ازواج سی، کوئی بیوی نہیں لے گئے، بس 1 سیدہ. اب پتہ چلا کوئی 1 امت کے برابر ہوتا. ساری خواتین کی نمائندگی سیدہ نے کی، انفسنا کی نمائندگی علی نے. اب میرے جملے پہنچ گئے، میرے جملے پہنچ گئے ہیں.
دیکھیں ایک لفظ سے امام نے ثابت کیا. دیکھیں باریکی کتنی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں امامت. اگر میرے جملے پہنچ جائیں، امام نے فرمایا ہمارے جد انفسنا کی جگہ گئے ہیں، حسن و حسین ابناءنا کی جگہ پہ. عزیزان گرامی ایک اور جملہ سن لیجیے اگر پریشان نہیں ہو. عزیزان گرامی ایک مرتبہ کسی نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا، اے عباس لگتا ہے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں ہے. مولانا نے کہا خدا تیرا منہ توڑ دے، جب میں نے خطا نہیں کی تو بابا محبت کیوں نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عصمت کو سمجھنا ہے تو حضرت عباس سے سمجھے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے نہیں. مولانا نے فرمایا جب میں نے خطا نہیں کی تو میرے بابا محبت کیوں نہیں کریں گے؟ کہا آپ چھوٹے ہیں، 11 برس کے ہیں، آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس مصلی بچھاؤ، عباس سواری لاؤ، عباس زرہ لاؤ، ہر کام عباس. جبکہ حسنین دونوں جوان ہیں. آپ کے بابا کبھی نہیں کہتے حسن حسین سے کوئی کام نہیں کہتے، ہر کام آپ سے. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا یہ نبی کے بیٹے ہیں. میرے بابا نبی کے بیٹوں کو نہیں، اپنے بیٹے کو. اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں. میرے بابا نبی کے میرے جملے پہنچ گئے ہیں. کہ میرے بابا نبی کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں. کہ کوئی اس کی دلیل ہے؟ کہ حسنین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں ہاتھ. میرے بابا اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. بھئی کتنی باریکی ہے. دیکھیں ہماری لاکھوں روحیں قربان جناب عباس علیہ السلام پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے عظمت حضرت عباس علیہ السلام کی. جانے گرامی اب یہاں پہ کس خوبصورت انداز سے اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم میں جگہ جگہ ایک لفظ آیا سبت، سین بے اور توئے، سبت سن رکھا ہے. اس کی جمع ہے اسبات. سبت اسبات، اسبات جمع. توجہ رہے مجمع کی. بھئی میں جانتا ہوں سارا مجمع توجہ سے سن رہا ہے، یہ میرے جملے پہ غور کیجئے گا. سبت ایک، اسبات جمع. عزیزان گرامی سبتین تثنیہ. نبی کے اس بیٹے کو سبت کہا جاتا تھا جو ان کی نبوت کا وارث ہو. حبیب خدا نے فرمایا کہ میری امت کے سبتین ہیں حسن و حسین. میرے بات نبوت نہیں ہے. اگر کوئی نبی ہوتا تو یا علی ہوتے، یا حسن ہوتے، یا حسین ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مشرک رہا ہو. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ آگے پیچھے کیا ہو گیا. جو احادیث ان کی شان میں ہیں، نام بدلنے سے تم کہیں کردار بھی لے آؤ گے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے خاص طور سے مولا علی کے القاب اتنی بے دردی سے بانٹے گئے ہیں. اتنی بے دردی سے تو شادی کا کارڈ بھی نہیں بانٹا جاتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی غور کر لیجئے گا. بھئی میں مکمل کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. ہاتھ جوڑ کے جملے چند پیش کروں. مولا امیر کے القاب کو ایسے لوگوں نے بانٹا ہے کہ بھئی یہ لقب تم رکھ لو، یہ تیرا، یہ تم. سارے القاب کو تقسیم کیا بانٹا، لیکن کچھ القاب چرانا چاہتے بھی تو چرا نہیں سکتے تھے. میں جلدی سے ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی بچہ کہ مولانا صاحب اپنا کرتا دے دیں. میں کہوں بیٹا اگر آپ نے لے بھی لیا نا تو یہ آپ کو پورا نہیں آئے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی بڑے آدمی کا بچہ کرتا پہن لے گا نا، آستینیں بتائیں گی اس کا نہیں. کرتا خود بولے گا اس کا نہیں ہو. توجہ. یہ مثال میں نے کہاں سے دی ہے؟ قرآن میں بھی آئی ہے، نہج البلاغہ میں بھی آئی ہے. قرآن میں حضرت یعقوب کے متعلق ہے نا کہ قمیص حضرت یوسف کی، کرتا. سواد کے ساتھ قمیص عربی میں کہتے ہیں، اردو میں زاد کے ساتھ کہتے ہیں. سواد زاد کا فرق ہے. تو اکرامی قمیص تو جناب یوسف کی کرتا. وہ جناب یوسف کی پھپھی بار بار لے کے آتی تھی. 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے. جناب یعقوب کی بہن آتی، کہا کہ یعقوب آپ جانتے ہیں ہمارے بابا اسحاق نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا کرتا صرف اسے پورا آئے گا جو نبی ہو. تو آواز دے کے خود ہی بلاتی، یہودا ذرا کرتا پہن. یہودا نے کرتا پہنا، کا پورا نہیں آ رہا، کرتا بڑا ہے. جناب ابراہیم لمبے چوڑے آدمی تھے، کہا کہ ایک ایک کر کے لاوی اب تو پہن. سارے بیٹوں سے کہتی بنیامین سب. جب سب کو پہنا لیتی کہتی اب ذرا یوسف کو بلاؤ.
جیسے جناب یوسف کرتا پہنتے کرتا پورا آ جاتا سارے بھائی لڑتے، ہمارے قد بڑے، ہم جوان ہیں، یہ بچے کو کرتا کیسے پورا آ جاتا جب ہمیں پورا نہیں آ رہا؟ کرتے کو بھی پتا ہے گناہگار اور ہیں، معصوم اور ہیں۔ بھائی توجہ، مولا نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 خطبہ شقشقیہ، اس میں فرمایا لقد تقمصہا، کسی نے میرا کرتا پہن لیا، کہ اسے خود پتا تھا علی کا کرتا پورا نہیں آئے گا۔ ان محلی منہا محل القطب من الرحا، چکی میں جو وسط کے قطب کا کیل کا مقام ہوتا ہے، خلافت میں میں ویسا ہوں، میرے بغیر خلافت چل نہیں سکتی۔ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، میں وہ پہاڑ ہوں جس سے پانی بہ کے نیچے ہی آتا ہے، اس کی بلندی کو نہ سیلاب پہنچتا ہے، نہ کوئی پرندہ اڑ کے میری بلندی کو چھو سکتا ہے۔ مولا نے خود فرمایا خلافت کا کرتا میرا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا پریشان کر دیا میں نے؟ میں مکمل کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ رہے۔ 12 بجے میں مائنڈ بنا کے آیا تھا کہ پہلے ختم کر دوں گا، آپ لوگوں نے جوش دلوا کے پڑھوا ہی لیا ہے، تو ادارے جملوں کو مکمل کر رہا ہوں۔ تو مولا فرماتے دیکھیں یہاں پہ مولا فرماتے میرا مقام محل القطب من الرحا، اگر وہ چکی کا قطب نکال دینا، قطب عربی میں قطب، قاف توئے بے، قطب کہتے ہیں، قطب اگر اس کو نکال دیا جائے تو چکی چلتی نہیں، 2 سلیں ہوتی ہیں، گر جاتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جیسے چکی بغیر قطب کے نہیں چلتی، خلافت بغیر علی کے ہچکولے کھائے گی، گرتی پڑتی رہے گی۔ مولا کے ایک صحابی ہیں ساسا ابن سوحان، ساسا ابن سوحان رضی اللہ، مولا کے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا تھا، کہا کہ یا علی زینت الخلافہ وما زانت کا، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ خلافت دیکھیں پوری دنیا میں جو بھی عہدہ لیتا ہے نا، پوری زندگی کہتا ہے میں صدر رہا ہوں پاکستان کا، میں وزیر اعظم، میں گورنر، میں چیف منسٹر، میں وزیر داخلہ، میں وزیر خارجہ، ساری زندگی لوگ عہدوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ حضرت ساسا ابن سوحان کہتے ہیں یا علی عہدوں کا تعارف آپ سے ہے۔ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اتنی مثالیں دی ہیں، اب میری بات پہنچ گئی ہوگی۔ تو مولا کے القاب لوگوں نے بانٹنا شروع کی، اور میں مکمل کروں یا رہنے دوں؟ القاب